اور رب العالمین نے رمضان کو بنانے کے لیے خود رمضان کا تعارف بھی قرآن کریم فرقان حمید میں فرما دیا اور بتا دیا کہ یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ رمضان میں سب سے بڑی دعا، رمضان میں سب سے تیز ترین دعا، رمضان میں انتہائی بہترین وظیفہ وہ قرآن کریم ہے۔ ایک آدمی رمضان میں گھنٹوں بیٹھا دعائیں کرتا ہو اور ایک آدمی رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، وہ گھنٹوں کی دعاؤں والے پر یہ قرآن کی تلاوت والا غالب ہے۔ رمضان میں جس کو ملے گا وہ قرآن کریم سے ملے گا۔ اس لیے اللہ نے خود بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہے احادیث مبارکہ کے اندر اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا عشرہ رحمت کا بتایا، دوسرا عشرہ مغفرت کا بتایا، تیسرا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بتایا۔ تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ رحم کے مہینے میں، رحمت کے مہینے میں کیسے دعائیں ہوں کہ رحمت اللہ سے مانگیں، مغفرت کے عشرے میں کیسے مغفرت مانگی جائے کہ اللہ مغفرت عطا فرما دے، جہنم سے خلاصی کے ہفتے میں اور عشرے میں کیسے جہنم سے خلاصی مانگی جائے کہ اللہ جہنم سے خلاصی عطا فرما دے۔ آپ یقین جانیے جتنا قرآن کریم میں انسان گھسے گا، جتنا قرآن کریم کے اندر انسان ہوتے لگائے گا، جتنا احادیث مبارکہ کے ذخیرے کے اندر انسان اس بات کو تلاش کرے گا تو ایک ہی جواب ملے گا کہ تینوں چیزوں کو مانگنے کے لیے قرآن کا وسیلہ دینا پڑے گا، تینوں چیزوں کو مانگنے کے لیے قرآن ہی کا واسطہ دینا پڑے گا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کے طفیل میں۔ اللہم اغفر لی بالقرآن العظیم، اے اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما قرآن عظیم کے طفیل میں، قرآن کریم کے واسطے سے۔ اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا، اے اللہ ہماری گردنوں کو بھی، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کی گردنوں کو بھی من النار، جہنم کی آگ سے آزاد فرما بالقرآن العظیم، قرآن کریم کی صدقے میں۔